إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم. اس آیت کریمہ میں ایلا کا تذکرہ ہے اور اس کا شرعی حکم بیان کیا گیا ہے. آلا یولی ایلاً کے معنی قسم کھانے کے آتے ہیں. دور جاہلیت میں لوگ قسم کھا لیا کرتے تھے اپنی بیویوں سے قریب نہ ہونے کی. گویا کہ یہ طلاق کی ایک ظالمانہ صورت تھی. ایلا کر کر دور جاہلیت میں لوگ عورتوں پر ظلم کیا کرتے تھے. بس قسم کھا لیا کرتے تھے اور کوئی 1 سال تک، کوئی 2 سال تک اور کوئی اس سے کم و زیادہ، بس بیویوں کو چھوڑ کر ان کو معلقہ بنا دیا کرتے تھے. حقوق زوجیت سے ان کو محروم کر دیا کرتے تھے. ان کو نان و نفقہ نہیں دیتے تھے. ان کی جملہ ضروریات کو پورا نہیں کرتے تھے. اسلام نے اس ظالمانہ قانون کو ختم کیا اور ایک عادلانہ نظام دیا جس کا تذکرہ ان آیات میں کیا جائے گا. دور جاہلیت میں ایلا کے ذریعے سے عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا. زہار کے ذریعے سے بھی عورتوں پر ظلم ہوتا تھا. زہار بھی طلاق کی ایک شکل تھی. بس ایک انسان اپنی بیوی کو محرمات میں سے، یعنی ماں سے، بہن سے، یا وہ عورتیں جن سے اس کے لیے نکاح مناسب نہیں ہوتا تھا ان سے تشبیہ دے دیا کرتا تھا، ان کے مشابہ قرار دے دیا کرتا تھا. اپنی بیوی سے یوں کہتا تھا تم تو میرے لیے میری ماں کی طرح سے ہو، میری بہن کی طرح سے ہو، تمہاری پیٹھ میرے لیے ایسی ہی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ. اس طرح سے تشبیہ دے کر وہ اپنی بیوی کو ہمیشہ کے لیے حرام کر لیا کرتا تھا. وہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے طلاق دے دیا کرتا تھا. اس طرح سے بیویوں پر ظلم ہوتا تھا، عورتوں پر ظلم ہوتا تھا. دور جاہلیت میں طلاق کا لفظ تو اتنا عام نہیں تھا، لیکن ہاں طلاق دینے کے لیے مختلف الفاظ وہ استعمال کیا کرتے تھے. جیسے عربی میں وہ کہا کرتے تھے سرحتکی، فارقتکی، انت خلیہ، انت بریہ. اس طرح سے بس جب چاہتے اپنی بیوی کو وہ طلاق دے دیا کرتے تھے. طلاق کے لیے کوئی قید و بند، کوئی شرط نہیں تھی. ایک ایک شخص اپنی بیوی کو 10 مرتبہ طلاق دیا کرتا تھا. یہ تمام وہ الفاظ جو طلاق کے ہیں، یہ الفاظ وہ اپنی بیوی کے ساتھ 100 مرتبہ وہ استعمال کیا کرتا تھا اور اس طرح سے بیویوں کو، عورتوں کو وہ پریشان کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے اس ظالمانہ دستور پر پابندی لگائی اور ایک پاکیزہ نظام ایلا کا، زہار کا، طلاق کا لوگوں کو عطا کیا. اور یہ سمجھیے کہ عربوں کا حال تھا. وہاں جنگل راج تھا. عورت مردوں کے ہاتھ میں کھلونا بنی ہوئی تھی.
مرد جیسے چاہتا تھا اپنے عورتوں کے ساتھ ویسا ہی وہ معاملہ کرتا تھا. عورت مظلوم اپنی زبان نہیں کھول سکتی تھی. اس کے بعد آپ دنیا کے جو مذاہب تھے ان کے پاس بھی کوئی ایسا قانون نہیں تھا، وہ بھی افراط و تفریط کا شکار تھے. یہودیوں کے یہاں طلاق کا کوئی قانون نہیں تھا. جب مرد کا دل چاہتا وہ ایک طلاق کی پرچی لکھ کر اپنی بیوی کو تھما دیا کرتا تھا، بس وہ مطلقہ ہو جایا کرتی تھی. طلاق کا کوئی قانون نہیں، مرد کے لیے کوئی شرط نہیں، عورت کے لیے کوئی شرط نہیں. ایک پرچی تھمانے کے بعد اب عورت آزاد ہے، وہ چاہے جس دوسرے شوہر سے وہ نکاح کر سکتی ہے. مرد اپنی راہ لے لیا کرتا تھا. عیسائیوں کے یہاں طلاق کا دروازہ بالکل بند تھا، اور توریت کی وہ عبارت بالکل زباں زد تھی لوگوں کو، جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہیں کر سکتا. مجبور ہو کر یہ تو اب قوانین بنائے گئے، ورنہ ان کے ہاں اصل یہی دستور یہی قانون تھا. رومیوں کے یہاں، یونانیوں کے یہاں اور ہمارے برادران وطن کے یہاں طلاق کی کوئی اجازت نہیں تھی، جس کی وجہ سے جو بھیانک جرائم پہلے بھی ہوتے رہے اور اب بھی ہو رہے ہیں وہ سب کی نگاہوں کے سامنے ہیں. یہ تو مجبور ہو کر اب طلاق کی اجازت ہر جگہ دی گئی ہے، ورنہ کوئی قانون نہیں تھا. ایک جنگل راج تھا. اسلام نے طلاق کا، ایلا کا، زہار کا ایک معتدل، حکیمانہ، عادلانہ، منصفانہ قانون عطا کیا ہے. اسلام کے اندر جو طلاق ہے اور طلاق کا جو نظام ہے وہ زحمت نہیں، بلکہ وہ تو ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے. یہ قرآن مجید کی آیات ان حقائق کو ابھی آپ کے سامنے رکھیں گی اور بتلائیں گی کہ قرآن جس قانون کو پیش کرتا ہے، طلاق کا وہ قانون کتنا پاکیزہ ہے، کتنا مستحکم ہے، کتنا انسانیت کے لیے رحمت و برکت کا ذریعہ ہے. ذرا آپ ان آیاتی کے اندر غور کیجئے. اس ظالمانہ ماحول کو سامنے رکھ کر جب خواتین پر ظلم ہو رہا تھا، ایلا کے نام پر قسم کھا کر ان کو حقوق سے محروم کیا جا رہا تھا، اس ظالمانہ ماحول کے اندر قرآن مجید کیسا عادلانہ نظام ان کو دیتا ہے. للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر. جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کر لیتے ہیں، ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، اب تک وہ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال اس طرح ظلم کیا کرتے تھے، اس ظلم کو ختم کیا جاتا ہے. تربص 4 اشہر. اس نے محدود کر دیا اسلام نے اس قانون کو، اس ظلم کو ختم کیا اور کہا کہ بس اب 4 مہینے کا انتظار ہے. اگر کوئی اس طرح سے قسم کھا لیتا ہے تو اس شوہر کو 4 مہینے کے اندر اندر فیصلہ لینا ہے. اس سے زیادہ وہ اب ظلم نہیں کر سکتا ہے. تربص 4 اشہر. قربان جائیے، قرآن مجید نے اس غیر محدود قانون کو کیسا محدود کر دیا ہے. وہ قانون کیا تھا؟ وہ تو بلکہ ظلم تھا. اس ظلم کو اٹھا پھینکا اور کہا بس آپ نے اگر کسی مجبوری میں قسم کھا لی ہے تو 4 مہینے کی مدت. اور واقعتاً 4 مہینے اگر اتفاق سے ازدواجی زندگی میں کوئی ناچاقی ہو گئی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو سلجھانے کے لیے 4 مہینے کی مدت ایک معتدل مدت ہے. ہر پہلو سے غور کیا جا سکتا ہے کہ ہم ازدواجی زندگی کو قائم رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں. 4 مہینے کی مدت میں اگر ان کی ازدواجی زندگی سے اس انسانوں کے گلشن میں کوئی نیا گل کھلنا ہے تو اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. پھر انسان خوب اچھی طرح سے سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ ہونے والے اس معصوم بچے کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے حقوق کا کیا ہوگا. ہر چیز پر غور کیا جا سکتا ہے.
اپنے حقوق پر بھی سوچا جا سکتا ہے، بچے کے حقوق پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ شریعت نے 4 اشہر 4 مہینے اسی لیے اس مدت کو رکھا ہے۔ پھر واقعتاً قرآن کا مزاج، شریعت اسلامی کا مزاج تو یہ ہے کہ زوجین کے درمیان میں نہ اتفاقی نہیں ہونا چاہیے، دوری نہیں ہونا چاہیے، وہ تو قربت چاہتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اللہ کے اس فرمان سے فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بشارت سنائی جا رہی ہے۔ پھر اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ فَإِن فَاءُوا یعنی وہ اس مدت میں 4 مہینے کے اندر اگر رجوع کر لیں، قسم سے رجوع کر لیا جائے تو اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ 4 مہینے میں اگر شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر لیتا ہے تو اس کا نکاح بھی باقی رہے گا، بس اس کو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور قسم کا کفارہ کل بیان ہو چکا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس پر اللہ کی طرف سے بشارت سنائی جا رہی ہے، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو غلطی ہوئی ہے یہاں بظاہر اب قسم ٹوٹ رہی ہے تو اس کو اللہ معاف کریں گے، اور اب اللہ کے حکم کو آپ ملحوظ رکھ رہے ہیں، اس ازدواجی حقوق کی ادائیگی کا آپ اثر نو عزم کر رہے ہیں، اس پر اللہ کی رحمتیں آپ کو پر برسیں گی، وہ رحیم ہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور آگے فرمایا اگر انہوں نے طلاق کا یعنی چھوڑنے کا عزم کر لیا ہے، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ یہ تہدید کے لیے ہے، تخویف کے لیے ہے۔ آسان نہیں ہے کہ بس انسان جب چاہے اپنی بیوی کو زبان کھولی اور طلاق طلاق کے الفاظ کہے اور وہ جدا کر دے، ہے نہیں ہے۔ یاد رکھو وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، آپ دونوں آیتوں کے اسلوب کو سامنے رکھیے اور سوچئے۔ فَإِنْ فَاءُوا اس میں تو کہا گیا تھا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے ترغیب دی جا رہی ہے رجوع کر لیا جائے، اور یہاں فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تخفیف کی جا رہی ہے، طلاق کو ہری جھنڈی نہیں دکھائی جا رہی ہے بلکہ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ یہاں ڈنڈا دکھایا جا رہا ہے۔ یاد رکھو اگر طلاق کو اختیار کیا تو یہ معمولی نہیں ہوگا، اللہ کے یہاں محاسبہ ہوگا، یہ طلاق کیوں تم نے طلاق کا فیصلہ کیا تھا، تمہارا اپنا پرسنل فیصلہ نہیں سمجھا جائے گا، یہ اللہ کے قانون کی حق تلفی تم نے کیوں کی اس کے سلسلے میں پوچھا جائے گا۔ اگر تم حق بجانب ہوئے تو چھوڑ دیے جاؤ گے، اور اگر تم نے حقوق کے اندر تلافی کیا، حق تلفی کی ہے، تو پھر اللہ کیا تمہاری گرفت ہوگی۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اسلام کا قانون تو واقعتاً اتنا شاندار اور ایسا مبارک ہے کہ طلاق کے سلسلے میں وہ ایسا نہیں ہے کہ بس طلاق جب انسان چاہے طلاق کے لیے وہ اقدام کر گزرے، بلکہ طلاق سے پہلے اس کو تدبیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے تدبیر کا طریقہ بتلایا ہے کہ اگر آپ ازدواجی زندگی میں کوئی ناچاقی ہو جائے تو اس سے پہلے اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو تدبیر کرنا ہے، اور اگر آپ وہ تدبیر نہ کر سکیں تو پھر اس میں آپ سے کو سماج سے، معاشرے سے، خاندان سے تدبیر میں تعاون لینا ہے، اس کا طریقہ بتلایا ہے، اور اس میں بھی آپ کامیاب نہ ہو سکیں تو پھر کہیں طلاق کے لیے قرآن مجید نے اجازت دی ہے۔ تدبیر کیا ہے وہ انشاءاللہ کل کی نشست میں بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اپنے قانون پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔